الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، یہ دنیا جب سے بنی ہے اور بنی نوع انسان کو اللہ پاک نے وجود عطا کیا، اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک حق اور باطل کی آویزش رہے گی، مقابلہ آرائی رہے گی۔ کسی نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہابی، کہ روز اول سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت اور حق کی روشنی لے کر کے آئے ہیں، اس کا مقابلہ ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگوں کی تحریک سے ہوتا رہے گا۔ حق کو مٹانے کی ہر زمانے میں کوشش کی جاتی رہی، آج بھی کوشش کی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس وقت ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں، بظاہر حالات ناگفتہ بے ہیں، جتنی گہرائی میں اور جتنی تفصیل سے اس کو دیکھا جائے اور بتایا جائے، عام لوگوں میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی حالات رہے، کم رہے زیادہ رہے، اس سے انکار نہیں، رہے حالات اور رہیں گے، لیکن آج جس منظم طریقے سے ہم اپنے ملک میں ہوں یا دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں، جو سازش، جو پلاننگ کی جا رہی ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی باطل طاقتیں متحد ہو کر کے اسلام کے چراغ کو بے نور کرنا چاہتی۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں۔ آج جن کے پاس مذہب اور دھرم کے نام سے کوئی ایسی پختہ چیز نہیں ہے جس کو وہ لوگوں کے سامنے طاقت کے ساتھ پیش کر سکے، جن کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، آج وہ لوگ مذہب کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا دستور جو ہے جمہوری ہے، اس کی بنیاد سیکولرزم پر ہے۔ یہاں جو بھی حکومتیں بنیں گی، ان حکومتوں کے لیے یہ دستور اور سنویدھان اور قانون ہے کہ وہ غیر مذہبی حکومت ہوگی، اور سرکار کسی کی بھی ہو، سرکار کا اپنا کوئی دھرم، کوئی مذہب نہیں ہوگا، یہ ہمارے ملک کا قانون کہتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھو، آج سے نہیں 1992 سے آپ دیکھو، آج جو حکومت ہے، یہ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں، وہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو اس میں سرکار کا بہت بڑا حصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی جو سرکار تھی، یو پی سے اس کو ایسا نکالا دیا گیا کہ اس کی حیثیت زیرو ہو گئی۔ آج اس کے احیاء کے لیے پلان بنائے جا رہے ہیں، ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جوڑنے کے نام پر لوگ پیدل چل رہے۔ آج پھر وہ سلسلہ شروع ہوگا کہ ایک دوسرے کونے سے تیسرے کونے سے لے کے چوتھے کونے تک جانے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے
کہ برسر اقتدار لوگوں کا ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. آج کی ہی سرکار کا رونا نہیں ہے. آنے والے دنوں میں رام مندر کا جو ہے افتتاح ہونے جا رہا ہے. پورے ملک میں ایک اضطرابی کیفیت ہے, بے چینی ہے. ہمارے اکابرین اور بزرگوں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان حالات کے اندر سفر کرنا, اپنا مقام چھوڑ کر کہیں جانا لوگوں کے لیے تشویش کا باعث ہے. اور یہ سب کچھ سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے. ابھی 2-4 دنوں کی جو خبریں آپ نے دیکھی یا سنی ہوئیں گی کہ ہندو دھرم کے جو شنکر آچاریہ ہیں وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کا بھی یہ ماننا ہے اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ سب جو ہے صرف راجنیتی کے لیے ہو رہا ہے, اس کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ 1992 کے اندر جو سرکار تھی اس نے اپنی سرپرستی کے اندر یہ سب کچھ کیا اور کروایا تھا اور ان کے لیے میدان صاف کر کے دیا تھا. اگر بابری مسجد ہوتی تو وہاں رام مندر تعمیر نہیں ہوتا, یہ ماننا ہے ہمارا. لیکن آپ نے بابری مسجد شہید کر دی اور اس جگہ سے مسجد کا نام و نشان مٹا دیا تو وہاں دوسری تعمیر آسان ہو گئی. تو حکومت کسی کی بھی رہی ہو, مجھے کسی کی حکومت پر, کسی سیاسی پارٹی پر ٹیکا نہیں کرنا ہے. میں حالات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں حکومت کسی کی بھی رہی ہو وہ کبھی مسلمانوں کی اور اسلام کی ہمدرد اور خیرخواہ نہیں رہی. آج NRC کے نام پر, CAA کے نام پر حکومتی سطح پر جو بات کی جا رہی ہے کہ اس ملک میں NRC لاگو کیا جائے گا اور CAA کا قانون ہر حال میں نافذ ہوگا, اور یہ بات حکومتی سطح پر پوری طاقت کے ساتھ کی جا رہی. کل کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کہ یہ آنے والے 2024 کے الیکشن کے لیے ایک ہتھ کنڈا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی یہ کام کرنا چاہتے ہوں. آج لو جہاد کے نام پر کہو, 3 طلاق کے نام پر کہو, جس طرح حالات بنائے جا رہے ہیں اور جس طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں, ایسے حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مذہب کے نام پر متحد ہو جاتے. آج اگر دوسری قومیں جن کے پاس مذہب برائے نام ہے, جس مذہب کو وہ مانتے ہیں اس مذہب کی معلومات ان کے پاس 0 ہے, 0 ہے, وہ صرف جو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے وہ کرتے, ان کے پاس دھرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے بڑے لوگ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں, اور جو چیزیں اسلام میں ان کو ملتی ہیں ان کو انسانیت کے لیے, لوگوں کے لیے نفع بخش دکھائی دیتی ہے. ہماری اسلامی تعلیمات کو وہ اپنے انداز میں لوگوں میں جاری کر رہے ہیں, اور ان کے لوگ اسلامی تعلیمات کو دوسرے مذہب کے نام پر, اپنے مذہب کے نام پر اپناتے ہیں, جبکہ ان کے مذہب میں اور ان کی کتابوں میں اس کا کہیں وجود نہیں. ان کے جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ لوگ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے, وہ لوگ مسلمانوں کی جو اچھے مصنفین ہیں, رائٹر ہیں, ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, اور وہی سب کچھ وہ اپنے بھاشن میں, اپنی تقریروں میں, اپنی اسپیچ کے اندر دیتے ہیں, اور لوگ اس کو سن کر کے اس کو اپناتے ہیں اور دنیا میں ترقی کر رہے ہیں. ہمارے لیے مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے, ہمارے پاس حدیثیں بھی ہیں, ہمارے پاس علماء کرام بھی ہیں, لیکن ہم نہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے نہ اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہے.
یہی حال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ہے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم میں علماء کو بے وزن کیا جا رہا ہے، علماء کو بے وزن کیا جا رہا ہے تاکہ سماج اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے ان کی بات نہ مانیں، ان کی بات نہ سنیں۔ یہ ایک گہری سازش اور پلاننگ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دینی قائدین، مسلمانوں کو اپنے علماء سے، مسلمانوں کو اپنے ائمہ سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے ائمہ اور علماء کا وہ اکرام و احترام نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ مسجد کے اماموں کو لے لیں، ان کے ساتھ ذمہ داران کا کیا رویہ ہے، عام لوگوں کا کیا رویہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ایک مسجد کے امام کو 8,000 10,000 مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، ایک مدرس کو مدرسے میں پڑھانے پر 10,000 15,000 کی تنخواہ ملتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب معاشی طور پر وہ ایسے کمزور ہوں گے کہ اپنی ہر ضرورت کے لیے وہ پریشان رہیں گے، تو ایسے حالات کے اندر سماج میں ان کا کیا وزن رہے گا؟ آپ دوسرے مذاہب میں دیکھو، یہودی مذہب میں، عیسائی مذہب میں آپ دیکھو، ان کے علماء کو، ان کے پوپ کو اور ان کے جو مذہبی ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو وہ مقام دیا گیا کہ سنیچر کو یہودی اپنے صومعہ میں جاتے ہیں، کرسچن اپنے چرچ میں جاتے ہیں اور اپنے پوپ اور پادری کے پاس گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ آپ دیکھو، انہوں نے اپنے علماء کو خدائی کا درجہ دیا۔ ظاہر بات ہے اللہ کی نافرمانی کرنے پر جو گناہ ہے اس کی معافی کا اختیار بھی اللہ رب العالمین کو ہے، انسانوں کو نہیں ہے۔ لیکن ان کے دھرم میں ایسا ہے کہ ان کے جو مذہبی ذمہ داران ہیں ان کو یہ اختیارات حاصل ہیں، ایسا ان کی عوام مانتی ہے، اور ہر ہفتہ پابندی سے جا کر کے ان کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور وہ ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتے۔ اور ہمارے یہاں علماء کی کیا حیثیت ہے سب کو معلوم ہے، میں زیادہ اس پر نہیں بولنا چاہتا، لیکن آج جو صورتحال ہے کہ ان حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے مذہب کی پاسداری کرتے، اپنے مذہب پر، اپنی شریعت پر پوری طرح عمل کرتے، لیکن ہم اپنی شریعت کی پاسداری کرنا یا اس کے احکامات پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہم دوسروں کے ساتھ مل کر کے برائیوں کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہوتا، ہم مل جل کر کے اس مصیبت سے نمٹنے کی کوشش کرتے کہ اگر دنیاوی طاقتیں، دیگر مذاہب کے لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم مل جل کر کے اس کے سد باب کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھتے اور اس مصیبت کو روکنے کی کوشش کرتے۔ ہم میں اتحاد نہیں ہے۔ آج ہم میں ہر شخص اپنے ہی مسلمان لوگوں کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ آپ کوئی بھی پروگرام لے کر کے آئیں، کوئی بھی پروگرام آپ لے کر کے آئیں، آپ کو مخالفت کرنے والے ہم ہی لوگوں میں سے مل جائیں گے اور اتنی شدت کے ساتھ مخالفت کریں گے کہ آپ کا پروگرام دھرا دھرایا رہ جائے گا۔ اور اسلامی احکامات کو آپ دیکھیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اجتماعیت کا، اتحاد کا پیغام دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، ان کا یہ موقف ہے، اگر آپ بستی میں رہتے ہو، آپ تنہا کسی مقام پر نہیں ہو، تو آپ کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ آپ اگر تنہا نماز پڑھو گے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ایک واجب چھوڑنے کے آپ گنہگار رہو گے، اور یہ صرف اجتماعیت اور اتحاد کے لیے۔
کہ ہم میں اتحاد پیدا ہو. روزہ رمضان کا مہینہ متعین کیا گیا کہ جتنے بالغ مرد عورت ہیں سب روزہ رکھیں. یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ جس کی جب مرضی ہو 30 روزے رکھ لے، محرم میں رکھ لے، کوئی سفر میں رکھ لے، کوئی ربیع الاول میں رکھ لے، کوئی رجب میں رکھ لے، کوئی شعبان میں رکھ لے. یہ اختیار نہیں دیا گیا، مہینہ متعین کیا گیا اور ہر بالغ مرد و عورت کے لیے روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا. اجتماعیت اور اتحاد کے لیے ایک ماحول دکھنا چاہیے. حج کے لیے آپ دیکھو، ایک دن، ایک مقام، ایک عمل، ایک ہیئت، ایک آواز متعین. آدمی حج کے لیے جائے، حج کے دن متعین ہے، ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12 5 دن متعین ہے. ہیئت متعین ہے کہ آپ جو کپڑا پہننا چاہے نہیں پہن سکتے، آپ کو احرام میں رہنا ہوگا. آواز، نعرہ متعین کیا گیا کہ آپ کا ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک. عمل متعین کیا گیا کہ آپ کو 8 تاریخ کو مینا رہنا ہے، آپ کو 9 تاریخ کو عرفات رہنا ہے، آپ کو 10 تاریخ کو پھر واپس آ کر مینا میں رہنا ہے اور 3 دن پھر آپ کو مینا میں گزارنا ہے. عمل متعین ہے، مقام متعین ہے، نعرہ متعین ہے، ہیئت متعین ہے. یہ اتحاد اور اجتماعیت کے لیے پیغام عمل دیا گیا. اور زکوٰۃ کا بھی اجتماعی نظام ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا بھی اجتماعی نظام ہونا چاہیے. اگر اسلامی حکومت ہو تو آدمی اپنے طور پر زکوٰۃ تقسیم نہیں کر سکتا. وہ اس بات کا پابند ہے کہ اپنی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرے اور حکومت وقت بیت المال کے اس سرمایے کو اجتماعی طور پر مستحقین پر تقسیم کرے. آج ہماری زکوٰۃ کا یہ حال ہے کہ ہندی کی چندی ہو جاتی ہے نا. ہماری زکوٰۃ، آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. معاشیات کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اسلام نے جو نظام زکوٰۃ بنایا ہے، اگر مسلمانوں کا یہ نظام زکوٰۃ صحیح طریقے سے نافذ ہو تو دنیا میں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. سب مالدار ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے، لیکن جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی محتاجگی اور ضرورت ختم ہو جائے گی. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اگر میری امت اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو پھر مسلمانوں میں کوئی ننگا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا. لیکن ہماری زکوٰۃ کا کوئی اجتماعی نظام نہیں، کوئی اجتماعی نظام نہیں. فقہاء نے زکوٰۃ کے احکامات کو قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پیش نظر مسائل کا استنباط کیا ہے. امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان ائمہ کے نزدیک ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں منتقل نہیں کی جا سکتی. ہم اپنے شہر کی زکوٰۃ اپنے یہاں جو مستحق اور ضرورت مند ہیں ان کو دینے کے پابند ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے ضرورت مند، محتاج اور فقیروں پر تقسیم کی جائے گی. مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کی طرف لوٹائی جائے گی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں حکم ہے کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر کی طرف منتقل نہیں کی جا سکتی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کی بصیرت اور جن کی فقہ پر اعتماد کر کے ہم ان کے مقلد ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کا جو فرمان ہے تؤخذ من اغنیائہم، یعنی مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، وترد الی فقرائہم، اور مسلمانوں کے غریبوں کی طرف، فقراء کی طرف لوٹائی جائے گی. اب ظاہر بات ہے مسلمان یہاں بھی ہیں، مسلمان دوسرے شہر میں بھی. اس بات کی تو پابندی ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی، زکوٰۃ مسلمان کو دی جائے گی.
لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ 2 شرطوں کے ساتھ آپ اپنے شہر کی زکات دوسرے شہر میں دے سکتے ہیں. ایک تو آپ کے رشتہ دار دوسرے شہروں میں رہتے ہوں اور وہ غریب ہوں، مستحق ہو، تو آپ اپنے مال کی زکات دوسرے شہر میں اپنے غریب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں. دوسری شرط یہ کہ اگر آپ کے شہر سے زیادہ دوسرے شہر میں مستحقین اور غریب زیادہ مستحق ہیں تو آپ اپنی زکات و صدقات وہاں بھیج سکتے. لیکن ہمارے یہاں زکات کا کوئی اجتماعی نظام نہیں بن سکا. ہمارے یہاں کروڑوں کی زکات نکلتی ہے. ایک ایک مالدار اپنے مال کی حساب و کتاب کر کے جب زکات دیتا ہے تو وہ لاکھوں میں زکات جاتی. آپ سوچو ہمارا اپنا شہر اگر 100 آدمی ان پر 1-1 لاکھ روپیہ زکات فرض ہوتی ہو تو 1 کروڑ روپیہ کا سرمایہ بنتا ہے. اور یہ میں بہت چھوٹی گنتی یا تعداد آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ مالیگاؤں سے یہ سمجھ لو کہ 50 کروڑ روپیہ زکات نکلتی ہے، لیکن کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوتا، کوئی بھلا نہیں ہوتا. زکات کی ہندی کی چندی ہو جاتی ہے، آدمی 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ 200 500 ایسے چلر کر کے بانٹ دیتا ہے. زکات کا کوئی اجتماعی نظام ہم لوگوں میں نہیں. زکات کا ایک اجتماعی نظام بننا چاہیے. آج دوسری قوموں کو دیکھو، ان کے پاس زکات کا اجتماعی نظام نہیں ہے، لیکن ان کا سرمایہ بینکوں میں جمع ہوتا ہے، ان کے سود اور بیاج کی جو رقم جمع ہوتی ہے اس کو وہ اجتماعی طور پر خرچ کرتے ہیں. دنیا کے دوسرے ملکوں میں تو جانے دو، ہمارے ہندوستان میں یہ عیسائی مشنریاں اور کرسچن لوگ یہی پیسہ جو انہیں سود اور بیاج کی شکل میں ملتا ہے بڑی بڑی یونیورسٹیاں کالج بنا کر کے وہ لوگ چلا رہے اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہے. ہمارے پاس زکات کا نظام ہے، حکم موجود ہے، لیکن کوئی اجتماعی شکل نہ ہونے کی وجہ سے آج حالات ایسے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ خرچہ میرے گھر والے کیسے برداشت کریں گے. تعلیم سستی نہیں ہے. ایک فرد کے لیے، ایک گھرانے کے لیے مشکل ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکے. ہمارے پاس کوئی اجتماعی نظام نہیں ہے، دوسروں نے اجتماعی نظام بنایا ہے اور اپنے ہم مذہب اپنے قوم کے بچوں کو وہ لوگ مکمل سپورٹ کرتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم تک وہ پہنچتے ہیں. آج ہم لوگوں کے یہاں کوئی ادارہ نہیں ہے، اور اگر ادارہ ہے تو اس ادارے کے ذمہ داران، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، اس ادارے کے ذمہ داران نے اسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا. پرائمری KG کلاسوں میں داخلہ ایسے ہو گئے جیسے MBBS میں داخلہ کروا رہے، اور ڈونیشن ایسا کہ اس کو سن کر کے آپ کے بال کھڑے ہو جائیں گے، اور لوگ دیتے ہیں. آج جن لوگوں نے ادارہ بنا رکھا ہے اسے انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مت لو، لیکن آج آپ اگر یہ سلسلہ جاری رکھو گے تو غریبوں کے بچے کیسے پڑھ پائیں گے؟ سرکار کو قانون بنانا پڑا کہ اگر 100 بچوں کا آپ داخلہ کرتے ہیں تو 25 بچوں کو آپ بغیر ڈونیشن کے لینا پڑے گا آپ کو. ایسا ڈونیشن لیتے ہیں کہ سن کر کے حیرت ہوتی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ اپنے بچوں کے بہتر اور روشن مستقبل کے لیے امیر تو امیر،
मिडिल क्लास के लोग भी किसी ना किसी तरह जोड़ जमा करके उतनी रकम जमा करवाते। गरीब बच्चों में जो होनहार है, गरीब बच्चों में जो ज़हीन है, गरीबों के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए और एक इज्तिमाई निजाम ज़कात का बनना चाहिए ताकि ऐसे बच्चों की तालीम हम मुकम्मल करवा सके। जमीयत उलमा ऐसी आला तालीम हासिल करने वालों के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करती और कई करोड़ रुपया सालाना स्कॉलरशिप के तौर पर देती है। महाराष्ट्र जमीयत उलमा पूरे महाराष्ट्र की जितनी यूनिटें हैं वहां से जो चंदा जमा होता है जाता है, ज़कात की रकम ज़कात के मसरफ में, अतियात की रकम अतियात के मसरफ में खर्च करती। लेकिन जाहिर बात है ये निजाम इतना छोटा सा है कि आपको भी पता नहीं होगा, आज मुझे बताना पड़ रहा है। लेकिन अगर अपने शहर के अंदर हम लोग अगर ज़कात का इज्तिमाई निजाम बनाए और इज्तिमाई निजाम बना करके अगर हम इस मामले में पेशरफ्त करें तो हमारे शहर के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आज कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हॉस्पिटल में किसी का बच्चा, किसी के घर का कोई फर्द एडमिट हो, वो ताउन लेने के लिए ना आता। ऑपरेशन हो तो हम परेशान हो जाते। गरीब घराने के लोगों को तो जाने दो, मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी हॉस्पिटल का खर्चा बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। आज हम लोग जमीयत उलमा की तरफ से मालेगांव में हर मर्द के लिए उनको सहूलत मिले, एसएमबीटी हॉस्पिटल में बात करके हर हफ्ता 10, 20, 25, 50 लोगों को भेजते हैं और एसएमबीटी हॉस्पिटल के जरिए से फ्री में उनका इलाज होता है। कई विंगर, यानी ये समझ लो कि हर मंगल को मुशावरत चौक से जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम 2, 3, 5, 7 विंगर में मरीज जाते हैं और वहां इलाज व मुआवजा होता है, वो वापस आते, फ्री में इलाज व मुआवजा होता है। ऐसा निजाम हमें अपने शहर में बनाना चाहिए और बहुत आसान है। हम अगर अपनी ज़कात का इज्तिमाई निजाम बना लें तो हमारे शहर के गरीबों की जरूरत पूरी हो जाएगी, उनकी तालीमी जरूरत पूरी होगी, इलाज व मुआवजे की जरूरत पूरी होगी और अगर आसमानी सुल्तानी कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए तो उनकी जरूरत पूरी होगी। उनको इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ेगा, जलील नहीं होना पड़ेगा किसी के पास जाकर मांगने से। इज्तिमाई निजाम ज़कात का बनना चाहिए और हमारे शहर से इतनी बड़ी रकम ज़कात की निकलती है जो हमारे शहर की जरूरत के लिए काफी होगी। हमारा ईमान है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मौजूद है और है कि आपने फरमाया कि अगर मुसलमान अपने माल की पूरी ज़कात अदा करने लग जाए तो फिर मुसलमानों में गरीब नहीं होंगे। ऐसे गरीब जो नाने शबीना के मोहताज हो जाए, ऐसे गरीब जिनके पास तन ढांकने के लिए कपड़ा ना रहे, ऐसे मरीज जिनको इलाज और मुआवजे के लिए भीख मांगने की नौबत आए, ऐसे लोग रहेंगे नहीं। ये खुदाई निजाम है, खुदाई अहकामात है। हम अगर अपने शहर की ज़कात का इज्तिमाई निजाम बना ले, हमारे शहर की मुसीबत दूर हो जाएगी। और ये सारी चीजें इज्तिमाइयत और इत्तेहाद पैदा करने के लिए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम थोड़े से अपने मफाद के लिए उम्मत को बांटने की कोशिश करते। इसे खानों में बांटा जाता है, इसे पार्टियों में बांटा जाता है, इसे बिरादरियों में बांटा जाता है, इसे मसलक में बांटा जाता है। दुख की बात है हमारे लिए, दुख की बात है। और हम अपने मौहूम मफाद के लिए, यानी हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो हमारा ये फायदा होगा, और फायदा होगा ऐसा कोई यकीनी नहीं है। एक मौहूम उम्मीद होती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा फायदा होगा। बजाय इत्तेहाद के
ہم لوگ برادریوں میں، ہم لوگ مسلک میں، ہم لوگ علاقائی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے ہم لوگ تقسیم اپنے بٹ گئے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار رہتے. تو موجودہ حالات اچھے نہیں ہیں. آنے والے دنوں میں حالات اس سے بھی خراب ہوں گے. ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کہن ہی راس آئے. علامہ اقبال نے کہا تھا زمانہ ترقی کرنا چاہتا ہے، تمہاری ترقی اس میں ہے کہ تم 1400 سال پیچھے جاؤ. 1400 سال پیچھے جاؤ اور جس چیز کو اپنا کر کے عرب کے وہ باشندے جن میں ایسا انتشار تھا کہ کوئی ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ لوگ عرب سے نکلے اور پوری دنیا پہ چھا گئے. اپنے اندر مذہبی ذمہ داری اور مذہب کا احساس پیدا کرو. ہم مسلمان ہیں، مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے اور مسلمان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. ہم مذہب کے نام پر ثابت قدم رہیں، ہم مذہب کو لے کر کے سخت رہیں اور مذہب کو لے کر کے فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان. لیکن ہم اسلام کو اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھتے ہیں. کسی کو اگر کوئی مقام مل جاتا ہے تو غیروں کے درمیان جا کر کے وہ ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے. اپنی حیثیت، اپنی شناخت مٹانے کی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلے مسلمان ترقی کے نام پر مذہب کو چھوڑتا ہے. تو اگر دوسرے لوگ مذہب کے نام پر متحد ہو رہے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مذہبی اعتبار سے ایک ہوں اور فخر سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنی زندگی اسلامی احکامات کے مطابق گزارے. ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ہماری صفوں میں اتحاد ہو. اگر کوئی قوم و ملت کے لیے کوئی بھلا کام کر رہا ہے، ہم سب مل کر کے اس کا ساتھ دیں. یہ ضروری ہے اور یہ وقت کی آواز ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں سنا تو ہم بھی پچھتائیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں ہم پر لعنت بھیجیں گی. مذہبی اعتبار سے ہم ثابت قدم رہیں اور اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں. جو لوگ ہمیں بانٹنے کی بات کرتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے دوست، ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں. وہ ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں مذہبی بیداری، مذہبی استحکام کے ساتھ ساتھ اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہوگا. آنے والے دنوں میں جو مصائب اور پریشانیاں آنے والی ہیں، ہم ان کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں، اس بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا اور ہر شخص کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. اپنی جگہ ہم بالکل مطمئن ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہیں تو آنے والی مصیبت رک جائے گی. آنکھ بند کر لینے سے طوفان رکتا نہیں ہے. طوفان اگر آ رہا ہے تو آئے گا. آپ اگر آنکھ بند کر لیں گے اور سمجھیں گے طوفان رک جائے گا تو یہ بے وقوفی ہے. ہمیں آنکھ کھول کر کے آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا اور ہم میں ہر شخص کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. آج تو حالات ایسے ہیں کہ اپنی ذمہ داری سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مایوسی نہیں ہے ہمارے یہاں، مایوسی نہیں ہے. ہمارا تو یہ احساس ہے کہ السعی منی والاتمام من اللہ. کوشش کرنا میرا کام، کوشش کرنا ہمارا کام ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سب کچھ وہ کرتا ہے.
لیکن سبب کے درجے میں ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمیں کرنا ہے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔